امام کے لیے ایک یہ شرط جو ہے اسلام نے یہ بتائی ہے کہ جو سب سے زیادہ قرآن کا علم رکھنے والا ہو. اگر ایسی صورت ہو کہ مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں اور قرآنی علم رکھنے والی سب سے زیادہ عورت ہے تو کیا ایسی صورت میں یہ اجازت ملتی ہے کہ وہ عورت ان کی امامت کروا دے؟ وہ ایسی کسی بھی صورت میں جب مرد موجود ہیں تو پھر مرد ہی امامت کروائے گا، عورت امامت نہیں کرواتی. مرد کو جتنی نماز آتی ہے، جیسی آتی ہے، جتنا ہے وہی امامت کروائے گا. یہ تو اس کے متعلق احادیث سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ کہیں پہ بھی کسی عورت نے کبھی مردوں کی امامت نہیں کروائی. ہاں عورت عورتوں کی امامت کروا دیتی ہے، لیکن مردوں کی امامت عورت نے کروائی ہو ایسی کوئی احادیث سے کوئی ایسی نص نہیں ملتی. بلکہ یہ معاملہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں باقاعدہ مجلس افتاء میں ایک لمبا عرصہ زیر غور آنے کے بعد حضرت صاحب کی خدمت میں جب سفارشات بھیجی گئیں تو حضور نے بہت لمبا اس پہ ایک بڑا تفصیلی فیصلہ فرمایا تھا، اور سفارشات مجلس افتاء کی اکثریت کی سفارشات کو حضور نے قبول فرمایا. یہی سفارشات تھی، لیکن اس میں ایک بڑی تفصیلی وضاحت حضور نے فرمائی، اور حضور نے کئی اس میں دلائل دیے کہ عورتوں کو کیوں اسلام نے منع کیا. اس میں ایک حضرت صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ نماز باجماعت فرض ہے مردوں پہ، اور یہ ایک روزانہ کی 5 نمازیں ہیں. اور عورت پہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ ایسے ایام آتے ہیں اس کی زندگی کے ایک بہت بڑے حصے میں جس میں کچھ دن اس میں نمازیں ہی معاف ہیں، اس لیے وہ ہو نہیں سکتی. اسی طرح حضرت صاحب نے ایک بڑا اخلاقی جو نقطہ بیان فرمایا وہ یہ تھا کہ بعض اوقات انسان نماز پڑھتے ہوئے اٹھتا ہے تو قمیض انسان کا پونچا پھنسا ہوتا ہے، قمیض پھنسی ہوتی ہے، تو اس قسم کی کیفیت میں عورت کی بے وقری ہوگی. اس کو اسلام نے تو پردے کا زیادہ حکم دیا ہے، عورت کو پردے میں رکھا ہے، عزت اور توقیر کے ساتھ رکھا ہے. اس لیے اس قسم کی جو ہوتی ہیں بعض قباحتیں پیدا ہوتی ہیں جو وہ ایک لحاظ سے مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسی باتیں جو اسی طرح حضرت صاحب نے یہ بھی اس میں خاص طور پہ فرمایا کہ عورت کے لیے جو اس کو اسی لیے اس پہ نماز جو ہے وہ فرض نہیں کی باجماعت کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے. اس کے لیے مرد کو کہا کہ وہ باہر نکل کے نماز پڑھائے، اور اس لیے وہ چاہے وہ زیادہ قرآن جاننے والی ہو، زیادہ عالمہ ہو، لیکن جیسا بھی مرد ہوگا وہ ویسی ہی اسی طرح کی نماز وہ پڑھائے گا اور امامت وہی کروائے گا. یہ اصولی فیصلہ جو وہ اسلام نے کر دیا. اس لیے یہ بعض جگہ یہ اشتباہ پیدا ہونے کا ڈر ہوتا ہے، یا اکثر نے بعض ایسی تصاویر دیکھی ہیں کہ جس میں کوئی عورت جو ہے مردوں کی امامت کرے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت میں تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کسی بھی جگہ، وہ سارا علم ہے، لیکن بعض جگہ دیکھ کر نوجوان نسل میں ہمارے نوجوان ہیں وہ دیکھتے ہیں آج کل جو نالج کے جو ذرائع ہیں انٹرنیٹ وغیرہ یا سوشل میڈیا کی بعض چیزیں، ان سے جب شیئر کرتے ہیں چیزیں تو یہ پیغامات بعض دفعہ طے میں چلے جاتے ہیں بہتے ہوئے کہ شاید یہ جائز ہیں، اس لیے ایسا ہو رہا ہے. تو اس لیے بعض یہ بھی چیزیں آ جاتی ہیں کہ ان کے نزدیک اس قسم کا بھی کہ یہ کیا پھر مساوات نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. مساوات اسلام اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق میں مساوات نہیں رکھی، عورت کو ایسی اس میں بعض ایسی صفات ہیں جو عورت میں ہیں مرد میں نہیں، بعض مرد میں ایسی صفات ہیں جو مرد میں ہیں عورت میں نہیں ہیں. جب قدرت نے تخلیق میں ہی فرق کیا ہے تو پھر ایسا کہنا کہ وہ ضرور مساوات ہو. ہمارے اس پروگرام میں بھی بعض اوقات آیا ہے کہ دنیا بھی کب مساوات کرتی، یعنی جو لوگ اصل میں مساوات کا شور ڈالتے ہیں ان کے ہاں بھی کب اس طرح ہے کہ جی ہر چیز میں 100% جو ہے اس کو برابر لا کے رکھا ہوا. اب بچے کی جو پریگننسی ہے، بچے کا حمل جو ہے وہ قدرت نے عورت کے حصے میں ہی رکھا ہے، اور وہ ساری تکلیف کو عورت برداشت کر سکتی ہے اور برداشت کرتی ہے، اپنی نزاکت کے باوجود برداشت کر سکتی ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے جہاں پر یہ شور مچایا جاتا ہے وہاں دیکھیں کہ چلیں امامت اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ تو چھوڑ دیں، وہ ان کے مسائل نہیں ہیں. کھیل تو ان کے ہیں نا چیزیں جس پر وہ اپلائی کرتے ہیں.
مردوں اور عورتوں کے کبھی برابر مقابلے تو نہیں انہوں نے الگ الگ کرواتے ہیں، اس کے اولمپکس ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں برابر ہے تو پھر اس پر کیوں نہیں لے آتے؟ اور اسی طرح زندگی کے جتنے بھی جو ہے وہ شعبہ جاتے ہیں، یہ جو اگر سیاست دیکھی جائے، اگر دنیا کی جو سربراہیاں ہیں وہ دیکھیں تو اتنے سینکڑوں ممالک میں کتنی ہیں جو انگلی پہ گنی جاتی ہیں جن کی سربراہ خواتین ہیں۔ ہاں جی، پارلیمنٹ میں دیکھ لیں کتنا حصہ، دنیا کی ساری پارلیمنٹس کو اکٹھی کر لیں، اس میں کتنا حصہ عورتوں کا ہے اور کتنا مردوں کا، اور وہ اس وجہ سے اس میں تعداد میں فرق نہیں کہ اسلام نے روکا ہوا ہے، بالکل نہیں، کیونکہ اگر جو ملکوں کی تعداد کا حساب لگایا جائے جو 200 سے زیادہ ہیں تو اس میں 52 ملک ایسے ہیں جو اسلامی ہیں نام کے لحاظ سے، بالکل وہاں پر بھی اسلامی تعلیمات کا نفاذ جو ہے وہ بالکل الگ بحث ہے، بالکل۔ تو ان 52 کو نکال کے بھی باقی میں تو پھر 75 جو ہے کم از کم اس میں ہونی چاہیے تھی، نہیں ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ وہ نہیں ہے اور نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک فرق رکھا ہے کائنات میں وہ موجود ہے، بالکل، اور اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عمیق حکمتوں کی وجہ سے اسی کے نتیجے میں یہ نظام جو ہے وہ بیلنس رہ کے چل، بالکل، ورنہ جو ہے اس میں جو ہے ایسی صورتحال ہوتی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوتے اور جس سے ٹکراؤ پیدا ہوتا۔ جی بالکل۔ بہرحال ایسا اس سوال کے بعد ہمیں یہ اپنا سلسلہ آج کا یہاں روکنا پڑے گا۔